My goal in coming here is not to apologize for what I consider to be a triumph against terrorism of unprecedented consequence. My goal in coming here has been to talk about how do we manage this important relationship. کلیئرلی DGISI کی طرف سے یہ انہوں نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے. بات کر رہے ہیں ہم آج ظفر العالی صاحب سے. العالی صاحب, کیا ہونا چاہیے بات کر لی, کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے تو بڑا آسان ہے, کیا ہوگا اس تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے. پاکستان ورسز امریکہ راؤنڈ 2. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے. اب یہ ہوگا کہ ایک دو ڈرونز آئیں گے اور وہ ملیٹنٹس کو نہیں ماریں گے, وہ بیچارے بے گناہ لوگوں, زیادہ تر وہ بے گناہی کو مارتے ہیں تو ان کو ماریں گے. ایک دو ہیلی کاپٹرز آئیں گے امریکن کے سائڈ سے, وہ چیسنگ پیپل, وہ ہمارے پوسٹ پہ فائرنگ کریں گے. کوئی نہ کوئی دفعہ جب پاکستانی آؤٹ پوسٹ افغان بارڈر پہ جو ہے جب وہ گولی چلاتے ہیں شاید وہ نشان لگ جائے ان کا. اب تک تو نہیں لگا ہے نا, اور ان کا امریکن کا ایک ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے یا ایک ڈرون ہم گرا دیتے ہیں. اس کے بعد جو مزہ آئے گا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. اب دیکھیے وہ تو ہونا ہی ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہی ہے. اس دل لیے بھر جائے گا ہمارے کسی فوجی کا, جی کہ ہمارے کسی فوجی کا کمپلائنس سے دل بھر جائے گا اور وہ کہے گا جی گرا دیتے ہیں, یا ہمارے ریاست کا دل بھر جائے گا کہے گا چلیں جی ان کو نکال دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کے ڈرون حملوں سے میں متفق نہیں ہوں. میرے خیال سے ہم لوگ کمپلیسٹ ہوتے ہیں اور یہ انسنٹ لوگوں کو کم مارتے ہیں اور یہ سسپیشس لوگوں کو زیادہ مارتے ہیں. ان کی سٹیٹس بھی ہیں. سسپیشس لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, سسپیشس لوگ آپ کے لیے سسپیشس ہوتے ہیں. یو کانٹ کل اے مین اگر آپ کو تھوڑا سا شک اور شبہ ہے. میں اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ریاست ورنہ ساتھ نہیں دیتی اگر یہ صرف انسنٹس کو مار رہے ہوتے. دیکھیے بڑا افیکٹو ویپن ہے, مگر آپ 241 اسٹرائکس ہوئے ہیں فی الحال پاکستان پہ. کیا یہ جنگ کا رفتار کم ہوا ہے؟ اب دیکھیے نا. ہاں تو وہ تو پھر سے جنگ از ناٹ دی آنسر آپ کہہ رہے ہیں نا. وہ تو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, آئی ایم سیئنگ ڈرونز آر ناٹ دی آنسر. ڈرونز وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. جی میں یہ صرف آپ کو کہتا ہوں جب امریکن مریں گے ہمارے ہاتھ سے, اور وہ ہونا ہی ہے, میں نے ڈرون کو بھی چھوڑا. چلیں صحیح ہے, ہم نے ایک ہیلی کاپٹر کو, ایک ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیا, ہم تنگ آ گئے تھے. پھر بڑا وہ تو شور مچ جائے گا ادھر, بہت شور مچ جائے گا. اور اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر ادھر بھی شور مچ جائے گا. تو پھر یہ کدھر جائے گا ایسکیلیشن؟ بتائیے. Well, it could go to anywhere. It could go to anywhere. It just depends the circumstances. مگر بڑا ڈینجرس ہے یہ. صاحب میری یہ رائے ہے, اور شاید یہ غلط ہو, بالکل غلط ہو, آئی ہوپ غلط ہے. اگر امریکہ عراق میں انویسٹڈ نہیں ہوتا, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں انویسٹڈ نہیں ہوتا, افغانستان میں 10 سال سے انویسٹڈ نہیں ہوتا, اور اس کے پاس سارے اس نے جو $3 ٹریلین خرچ کیے ہیں وہ اس کی جیب میں ہوتے آج, تو اس کا پاکستان سے رویہ تھوڑا مختلف ہوتا. وہ پیسے دے کے کام کروانے والا نہیں ہوتا, خود آ کے کام کرنے والا ہوتا ہمارے ناردرن ایریاز میں. اگر امریکہ اتنا ہیویلی انویسٹڈ نہ ہوتا, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, پروبیبلی میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اب اگر ہے ہیویلی انویسٹڈ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے 2-3 ہیلی کاپٹر گرا دیں, یا ان کی امریکن لائف کا تو ہم نے ریشیو دیکھ لیا ہے نا, 35,000 ہمارے تو ایک ان کا برابر. تو یہ ریشیو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈسٹرب کر دیا تو پھر ان کا جواب جو ہے وہ اس طرح ہوگا, خطرناک سا, بوٹس آن دا گراؤنڈ. کیا what do you say؟ دیکھیے ان کا ایک ہیلی کاپٹر جو ابھی فائر ہوا گیا, وہ کہنے لگا کہ جب ان سو مینی ورڈز ہی واز سیئنگ کہ ہاں ہم نے غلطی سے شاید بارڈر کراس کر دیا, اور ہمارے پر فائر جب ہوا تو ہم شاید کچھ نہیں کر رہے تھے واپس, مانے یہ وارننگ فائر بھی ہو سکتا. کہتا ہے مگر جب سیکنڈ برسٹ ہمارے خلاف آیا تو پھر ہم واپس جا کے اس پوسٹ کو نکال دیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہے گا ود دس فارورڈ پالیسی جو ہے امریکہ کا, ایک نہ ایک دن ان کے لوگ مریں گے. جب ان کے سولجرز مریں گے, ہمارے مرنے سے ادھر کچھ نہیں ہوتا ہے نا, پارلیمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارے 2 زخمی ہو گئے, دے مائٹ ایز ویل بی ڈیڈ فار آل وی نو, کچھ نہیں ہوتا. مگر جب ان کے مریں گے تو کانگریس ول ٹیک اٹ اپ, پھر ایڈ پہ, پھر ہر چیز, دیر ول بی اے چین ری ایکشن. تو میں آئی کین انویزج دس چین ری ایکشن. اب آپ کہتے ہیں امریکہ خود آ کے ادھر کام کرے, امریکہ کیسے آ کے کام کرتا ہے؟ الٹیمیٹلی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے.
الٹیمیٹلی ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی if it ever comes to that ان کو زیادہ پش نہ کریں. میں نہیں کہتا کہ ہم استعمال کریں گے, ہوپفلی وی ول ناٹ, مگر ان کو پتہ ہونا چاہیے, لائک انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے. تو rather than face that situation, بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ, جو آپ آتے ہیں جاتے ہیں, سوری یہ ہم ابھی نہیں چاہتے, بہت ہو گیا, فرق نہیں پڑ رہا ہے, جنگ کم نہیں ہو رہا ہے, جنگ پھیل رہا ہے, ہماری مصیبتیں بڑھ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے. اب آپ کہتے ہیں پھر پیسے کون دے گا, یہ کون دے گا, میں کہتا ہوں آلٹرنیٹیو سورسز ہیں, خود کریں. اور چین ہے, رشیا ہے, ایران ہے. پچھلے شو میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ اگر ابھی ہم نے یہ گن صاف کرنا شروع کی تو 30 سال لگیں گے. 30 سال دماغی ٹو ٹرن دا مائنڈ اراؤنڈ. یس, اتنا ہی دگا نا, یہ بیسکلی ضیاء الحق نے پلانٹ کیا نا دس کائنڈ, یہ جو دا جرم واز پلانٹڈ. مالیاتی گند بھی صاف کرنے کے لیے 30 سال لگیں گے, اس میں کیا کریں گے؟ Go along, I mean, improve yourself, learn the lesson from the past. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک ہائے کرتے رہیں. Go on that track. جدھر آپ کو ٹریک 4 قسم کی ایجوکیشن سسٹمز ہیں اس ملک میں, ان کو ختم کریں, ایک کریں. یہ ملبا جو فتویٰ دیتے ہیں مسجدوں پہ, آپ نے کسی عرب ملک میں آپ جا کے دے دیں, مولوی جو فتویٰ دیتا ہے اس کا مجال نہیں ہوتا ہے ریلیجیس اور منسٹری افیئرس جو ایشو کرتا ہے فتویٰ to move from that. What are you trying to do? آپ uneducated people, functionally illiterate people, people with no concept of the world, ان کو you are giving them an audience of hundreds of thousands every week to speak whatever nonsense they want. So I don't see کہ how are you, you are an elected government, آپ elect ہو کے آئے ہیں, people have repose their trust in you, they've given you their vote, تو پھر کچھ کریں نا اس کے ساتھ, حاصل کریں. اور میں کہتا ہوں کوشش کر کے اگر فیل ہو گئے وہ بہتر ہے نسبتاً اس طریقے کے اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہر جگہ جاتی ہے, 1-2 ووٹ لے کے. فیوچر کیا ہے اس یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ؟ کیری صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں میں اپالوجی کرنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس آپریشن کا. واپس جاتے ہیں, کہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا آپریشن کا, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ شاید بہت بہتر کام کر سکتے تھے. یہ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, امریکہ کیا؟ یہ میں نے لکھا بھی ہے, مجھے بھیجا گیا تھا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ, جا کے جسٹیفائی کرو کہ چائلڈ لیبر, نان یونین لیبر کیوں ہوتا ہے پاکستان میں, چائلڈ لیبر, بانڈڈ لیبر, یہ کیوں ہوتا ہے. جب میں بیٹھا جہاز میں تو ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ سمجھتے نہیں ہیں ہمارا پرابلم. ان کا سفیر آ کے مجھے کہا کہ کانگریس از گوئنگ ٹو ودرا جنرل اسپیشلائزڈ پریفرنسز, تو دیر از نو پوائنٹ ان یو گوئنگ, یہ ہمارا قانون ہے, ہو گیا. میں نے کہا پھر بھی مجھے بھیجا جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. میں بڑا سوچتا رہا کیا کروں. جب ان کے سیکرٹری میرے سامنے آیا, میں نے کہا لسن, اٹس ویری سمپل, دیر از چائلڈ لیبر ان پاکستان, دیر از بانڈڈ لیبر ان پاکستان, دیر از areas where we have no union rights in Pakistan. Now I want to know one thing. Are you going to help us or are you going to punish us? If you feel that you are going to punish us by withdrawing these privileges, 5 سال ہو گئے میں واشنگٹن نہیں آیا ہوں, میں پٹومیک کے ساتھ گھوم پھر کے سیدھا نیشنل ایئرپورٹ جا کے پلین پکڑ کے چلے جاؤں گا. اگر آپ مجھے مدد کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو, تو پھر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. مین دیٹس دی آئیڈیا, اس نے کہا, کہتا ہے واو دیٹس دی آئیڈیا. تو میں صرف کہہ رہا ہوں آپ کے پرابلمس ہیں ان کے ساتھ, یو کی ناٹ فلفل دیئر وشز. سیدھا آپ آنکھ میں آنکھ لگا کے بتا دیں, کہیں کہ یہ ٹرم سے کھسک نہیں سکتے, آنا ہے آؤ, نہیں تو جاؤ. اور پھر بھک, اور وہ جو بھی وہ کریں گے اس کے بعد اس کو بھگتو. یو ول فائنڈ کہ یہ کنٹری اینڈ پیپل آپ کی عزت کرتے ہیں, دے ول ریسپیکٹ یو اینڈ دے مائٹ even warm to your support. تو کریں پلیز کریں, it's time that you should do it. نہیں تو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں اس کنٹری میں آپ کو کبھی نہیں کرنے دیں گے. کم ٹائم رہ گیا, زرداری صاحب کی حکومت یہ نہیں کر سکتی, اسپائنلیس. اگلی آنے والی نواز شریف کی حکومت آپ دیکھتے ہیں کرتے ہوئے؟ نہیں, نواز شریف نہیں. اگلے آنے والے اگر عمران خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں سویپ کر جاؤں گا, وہ شاید یہ آپ مطلب انریلسٹکلی اگر ہم کہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ ہو سکتا ہے خود مختار لیڈرشپ, غیور لیڈرشپ, جو کہ محض اخباروں اور بیانات کے اندر؟ اگر آپ کو ایک لیڈر ملے جو عوام کے پیچھے نہیں چلے مگر جو عوام کو اپنے پیچھے چلائے, وہ لیڈر آپ کو چاہیے. آئی ڈونٹ نو ہو از دا لیڈر. عمران خان ٹرائی تو نہیں کیا ہے نا,
give him a go. What's the harm? آپ کیا ہوگا؟ اس سے بدتر ہو جائے گا، ان سے بدتر ہو جائے گا جو اس سے پہلے گئے ہیں. نہیں. آپ کے خیال میں عمران خان کو پولیٹیکل مینڈیٹ مل جائے گی 2/3 عوام سے؟ 2/3 چھوڑیں، آدھی عوام سے، 33% عوام سے اس کو 20 سیٹیں مل جائیں گی. نہیں، اس لیے نہیں ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں اگلے الیکشن میں کیا ہوگا. ہر ایم این اے جو ہے وہ 4 کروڑ خرچے گا اور اس کی بیکنگ ہوگی 4 کروڑ کے ساتھ. جو آدمی 8 کروڑ ایک سیٹ کے لیے خرچے گا، یہ عوام اس کو کبھی نہیں ہرایا ہے. اور خاص طور رورل ایریاز میں جدھر برادری اینڈ آل دیٹ تھنگ کاؤنٹس. تو یہ سسٹم ایسا ہے یا اس میں نہیں ہوگا. مگر آپ دیکھیں گے کہ سٹیز میں شاید اس کو تھوڑا سا زیادہ سیٹس مل جائیں. ہلالی صاحب اگر ہمارے ہاں سٹیز میں سیٹس مل جائے عمران خان کو، ہلالی صاحب کیوں نہیں ملے گا؟ اربن ایریاز میں مل سکتا ہے، کافی سپورٹ ہے اس کے پاس. بھئی کچھ تو سم نیو فریش فیس ہے کہ I will نہیں. be very surprised if Imran Khan manages more than one seat. No, you will get more than that. ہے چلیے آپ اور میرے شرط لگ جائیں. مطلب وہ 200 تو نہیں ملیں گی نا ہلالی صاحب؟ 200 نہیں ملیں گی یار. جو بھی ہے کم سے کم کچھ ڈینٹ پڑے گا، کچھ تھوڑا سا ہوا ملے گا، تھوڑا سا کوئی آلٹرنیٹیو لیڈرشپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک وہ جو کہتا ہے واٹس رانگ ود دیٹ. غلط یہ ہے سر اس کے اندر کہ وہ ایک سال کچھ کہتے ہیں، اگلے سال کچھ کہتے ہیں، ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اور پھر کچھ اور کہہ دیتے ہیں. ان کو خود اس سے پہلے آپ کہتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے کتاب. عمران خان صاحب کو پڑھتے نہیں ہے، کبھی نہیں کہا میں نے. وہ مطلب میں نواز شریف کی بات. اچھا. That's not fair on him right now. We're talking about Imran Khan. مطلب وہ ایزیلی انتھیوزڈ ہے. لیٹس سے وہ پہلے اچھی بات ہے نا یار، جوش اور ولولہ ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ دیتے ہیں، 5 سال میں ان کی 5 الگ آئیڈیالوجیز آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ 5 الگ آئیڈیالوجیز اگر آ جائیں تو ان کی برین اتنی فرٹائل امیجنیشن ہے جو آپ تو ابھی تک کبھی کریڈٹ ہی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں ہاؤ ونڈرفل، مگر 5 شاید نہ ہے سیڈلی. امیجنیشن کا ہلالی صاحب سوچ. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. مطلب جو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سیاست کی جاتی ہے. خوابوں اور باتوں کے بارے میں سیاست جو ہے وہ پھر مطلب ایسی رہ جاتی ہے بیانات میں، کتابوں میں، اور یہ تو میں کر سکتا تھا. خیر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. ایسے میں NBC Pakistan.com پہ لکھ کے بھیجیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینک یو سر.